یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شمائل ترمذی کی ایک روایت ہے، ہند بن حالہ رضی اللہ سے یہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، نبی علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اطول من المربوع اقصر من المشذب، آپ کے قد کے بارے میں زیادہ لمبا قد بھی نہیں تھا، زیادہ چھوٹا قد بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ مجمع میں کہیں جا رہے ہوتے تھے تو آپ کا قدم بلند نظر آتا تھا، آپ کا قد جو ہے وہ بلند نظر آتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کا قد بہت لمبا قد تھا، جب یہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنی لمبی ٹانگیں تھیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک طرف حضرت عباس ہوتے تھے، ایک طرف درمیان میں نبی علیہ السلام، ایک طرف دوسرے صحابی۔ جب یہ جا رہے ہوتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے تھے تو عباس کا قد تو بڑا لمبا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا قد عباس سے بھی ہمیں بلند نظر آتا تھا، اور جب عباس جدا ہو جاتے تھے تو پھر آپ کا قد درمیانہ ہوتا تھا، زیادہ لمبا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جتنے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے ان سب میں آپ کا قد بلند ہوتا تھا، جب وہ جدا ہو جاتے تھے تو آپ کا قد معتدل قد تھا۔ تو راوی کہتا ہے اقصر من المربوع اطول من المربوع واقصر من المشذب، عظیم الحامہ، آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اعتدال کے ساتھ۔ رجل الشعر، بال آپ کے گھنگریالے تھے، لا بالجعد القطط ولا بالسبت، نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے آپ کے بال مبارک۔ ان انفرقت عقیقتہ فرقا والا فلا، اگر خود بسہولت کبھی درمیان میں مانگ نکل آتی تو آپ رہنے دیتے، ورنہ بتکلف نہیں، اور بعض دفعہ کنگھی لے کر مانگ نکالتے بھی تھے، لیکن عام حالات میں اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو آپ چھوڑ دیتے۔ ان انفرقت عقیقتہ فرقا والا فلا یجاوز شعرہ شحمۃ اذنی، آپ کے بال مبارک عام طور پر کانوں کے لو تک ہوتے تھے، عام طور پر اتنے، جب کبھی سفر یا مصروفیت کی وجہ سے کاٹنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو لمبے ہو کر گردن تک آ جاتے تھے، اور بعض دفعہ جب آپ کو موقع نہیں ملتا تھا تو کندھوں تک بھی بال آپ کے آ جاتے تھے۔ ویسے معمول یہ تھا کہ کان کے لو تک آپ بال رکھتے تھے۔ اظہر اللون، آپ کا رنگ مبارک صاف شفاف، چونے کی طرح نہیں بلکہ سفید سرخی مائل، جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کی طرف مائل، رنگت آپ کی مائل تھی۔ اظہر اللون واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک جو تھی وہ وسیع تھی، وسیع پیشانی یہ حسن کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر طرف سے، اس طرف سے بھی وسیع اور اوپر کی طرف لمبائی چوڑائی کے اندر بھی وسیع۔ ازج الحواجب، آپ کے آبرو مبارک، یہ ازج الحواجب انتہائی گنجان، بال بہت زیادہ تھے، ازج الحواجب سوابغ، لیکن درمیان میں جو جگہ تھی یہ خالی تھی، من غیر قرن، بال تھے ایک طرف دوسری طرف، درمیان میں جگہ خالی تھی، من غیر قرن، بینہما عرق، درمیان میں ایک رگ تھی یہاں درمیان میں، بینہما عرق یدرہ الغضب، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ جو ہے وہ ابھرتی تھی، عام حالات میں وہ رگ نظر نہیں آتی تھی، غصے کے حالت میں وہ رگ جو ہے وہ بھی نظر آتی تھی۔ یدرہ الغضب، کس اللحیہ، داڑھی مبارک گنجان داڑھی،
اور اقن العرنین، آپ کی ناک مبارک بلندی کی طرف مائل تھی۔ پہلی دفعہ جب کوئی دیکھتا تھا نا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ ناک جو ہے زیادہ بلند ہے، زیادہ اٹھی ہوئی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ جب بغور کوئی دیکھتا تھا تو آپ کے حسن کی وجہ سے ناک ایسی لگتی تھی۔ لہو نور یعلو، یہاں بھی آپ کا ایک معجزہ تھا، ناک کے اوپر دائیں بائیں ایک نور مستقل چمک رہا ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی مستقل۔ کس اللحیہ سہل الخدین، اور آپ کے جو رخسار مبارک تھے انتہائی نرم نازک، لا بالمتہم ولا بالملکسم، نہ تو بالکل پچکے ہوئے کمزور اور نہ بالکل ابھرے ہوئے کہ گوشت نیچے لٹک رہا ہو، بلکہ معتدل۔ ذلیع الفم، آپ کا منہ مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ مفلج الاسنان، آپ کے دندان مبارک باریک اور چمکدار، اور دانتوں میں آپس میں فاصلہ بھی تھا۔ دقیق المسربہ، آپ کے حلیہ میں لکھا ہے دقیق المسربہ، بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینے سے شروع ہو کر ناف پر ختم ہو جاتی تھی، بالکل باریک لکیر، باقی جسم پر آپ کے بال نہیں تھے۔ ہاں، دونوں بازو کے اوپر ہلکے پھلکے بال تھے، یہاں صرف ایک لکیر جو سینے سے شروع ہو کر ناف پر ختم ہو جاتی تھی۔ طویل الزندن، آپ کی کلائیاں مبارک جو ہے وہ لمبی تھی۔ رحب الراحہ، اور ہتھیلیاں مبارک جو ہے یہ وسیع تھی۔ وشسن الکفین والقدمین، اور آپ کے ہاتھ مبارک اوپر نیچے سے پرگوشت، جیسے نا بعض ہاتھوں میں رگیں نظر آتی ہیں، اس طرح نہیں، پرگوشت، اور آپ کے قدم مبارک بھی پرگوشت۔ شسن الکفین والقدمین، یہ آپ کا حلیہ کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کے چلنے کے بارے میں لکھا ہے اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے قدم اٹھا اٹھا کر چلتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگوں کو جو پیچھے گھسیٹ رہے ہوتے ایسے قدموں کو، نہیں، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا، قدم اٹھا اٹھا کر۔ ذرا آپ تیزی سے چلتے تھے، تیزی سے برابر رفتار سے چلتے تھے۔ اور اذا مشا کانما ینحط من سبب، جب چلتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، اور آگے کو جھک کر آپ چلتے تھے۔ یہ عاجزی اور انکساری کی ایک علامت ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے بارے میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی عورت تھی، جب آپ ہجرت کا سفر فرما رہے تھے، راستے میں ام معبد کے خیمے میں آپ تشریف لائے۔ صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، عامر ابن فہیرہ بھی ساتھ تھے، ایک کافر بھی تھا عبداللہ جو رہبر تھا۔ آپ نے ام معبد سے فرمایا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا، ایک بیمار بکری کھڑی تھی یا کمزور بکری کھڑی تھی۔ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا کہ اس میں دودھ ہے؟ اس نے کہا اس میں کہاں سے دودھ آیا، یہ تو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی، اس لیے تو یہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تو اس کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا۔ آپ نے فرمایا برتن لے آؤ۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر کو دودھ پلایا گیا، دیگر ساتھیوں کو پلایا گیا، ام معبد کو بھی آپ نے دودھ پلایا، پھر آپ نے خود بھی دودھ پیا۔ پھر آپ نے فرمایا گھر کے اندر کوئی بڑا برتن ہو تو وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لایا گیا، وہ برتن بھی بھر گیا۔ پھر آپ وہاں سے آگے چل پڑے۔ ام معبد یہ بوڑھی عورت تھی، اس کا شوہر جب گھر میں آیا تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آج تو میں نے عجیب بات دیکھی ہے، یہ جو ہماری کمزور سی بکری ہے اس کا یہ دودھ ہے اتنا زیادہ۔ ایک قریشی اور ایک ہاشمی نوجوان آیا تھا تو شوہر نے کہا کہ کیسا تھا؟ اس نے اس کے سامنے بتایا ابلج الوجہ، رأیت رجلا ابلج الوجہ، میں نے دیکھا آپ کا چہرہ حسین ترین تابناک چہرہ، یعنی ایسا نوجوان حسین ترین چہرہ۔ کہا کیسے؟ کہا وسیم، اعلیٰ قسم کا عالی شان حسن اور جمال۔ کہا کیسے؟
قسیم، چونکہ یہ عرب والے تھے نا، بڑے فصاحت والے تھے. قسیم، قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو آپ جس زاویے سے دیکھیں اس کا حسن نظر آئے. سامنے سے آ کر اس کو دیکھیں حسین، دائیں طرف سے آ کر آپ اس کو دیکھیں حسین، بائیں طرف سے دیکھیں اس کا حسن، پیچھے سے جا کر دیکھیں پھر بھی وہ حسین نظر آئے. تو معبد نے کا ایسا نوجوان تھا جو ہر طرف سے حسین لگ رہا تھا. احدب الاشفار، آپ کی یہ پلکوں کے بارے میں کہ پلکیں ان کی لمبی تھی، غطف عطف اور آخر سے مڑی ہوئی تھی. آپ کی آنکھوں کے بارے میں ادعج اشکل، آنکھیں جو ہے اعتدال کے ساتھ موٹی تھی، اور آنکھیں جو ہے فرمایا کہ اس کا سیاہ حصہ انتہائی سیاہ تھا اور جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ ڈوریاں نظر آ رہی تھی. یہ معبد نے آپ کا